بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کاسٹیکم کی علامات کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا۔ کاسٹیکم بالخصوص پورے جسم پر فالج کے اثرات کے لیے بہترین ہومیوپیتھی کے اندر میڈیسن ہے۔ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں سب کو فالج سے محفوظ بھی رکھتی ہے، اگر فالج ہو جائے تو اس کو دور بھی کرتی ہے۔ کاسٹیکم انتہا درجے کی اینٹی سورا میڈیسن ہے۔ اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اس مزاج کا مریض غمگین، افسردہ، بے چین اور نا امید، خوف زدہ رہتا ہے۔ فالج کے حوالے سے جسم کی دائیں جانب اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ دائیں جانب جب فالج ہو، وہ آنکھ کا فالج ہو، منہ کا لکوہ ہو، یا دائیں جانب کے بازو اور ٹانگ پہ فالج کے اثرات ہوں، تو ہومیوپیتھی کے اندر سب سے پہلی جو میڈیسن ہے دائیں جانب پہ، وہ کاسٹیکم بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہے۔ اگر بائیں جانب پر فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے لیکسس جو ہے وہ سب سے اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے فالج میں کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے اور مریض بے چین رہتا ہے۔ آنکھ کا ابرو جو ہے، پلکیں جو ہے آنکھ کی، وہ فالج کی وجہ سے نیچے لٹک جاتی ہیں اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیند کے دوران آنکھ پوری طور پر بند نہیں ہوتی، اور جاگتے ہوئے مریض اگر آنکھ کو پوری طرح کھولنا چاہے تو پھر بھی وہ اپنی پلک پر کنٹرول نہیں رکھتا، فالج کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے لیے کاسٹیکم بہترین میڈیسن ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان کا فالج، اس پر بھی بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ ایسا مریض جب بولتا ہے تو بولنے کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے چہرہ جو ہے اس کو ٹیڑھا کر کے بڑی مشکل سے زور لگا کے بولتا ہے۔ اس کے اندر بھی کاسٹیکم بہترین میڈیسن ہے۔ گلے کے حوالے سے ہنجرہ جو ہے، ساؤنڈ باکس کے ٹیشو ہیں، وہ متاثر ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ اگر گلے کے اندر پرابلم آ جائے، آواز بیٹھ جائے، کھانسی شروع ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کاسٹیکم بہترین ایک میڈیسن ہے جو اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ کاسٹیکم کے مریض کے جوڑوں میں درد ہوتی ہے اور کبھی کبھار اس کی انگلیاں جو ہاتھ کی ہیں وہ کھچاؤ کے اندر چلی جاتی ہیں اور سن ہو جاتی ہیں، اکڑاؤ ان کے اندر آ جاتا ہے، اور گرمی کے ساتھ اس کو افاقہ ہوتا ہے اور سردی کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کاسٹیکم عورتوں کے اندر بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے اور بہت بہترین اس کی علامت ملتی ہیں۔ کاسٹیکم کی مریضہ حمل کے بعد اگر اس کا پیشاب رک جاتا ہے تو پیشاب رکنے کے لیے کاسٹیکم بہترین میڈیسن ہے کہ عورت کی ڈلیوری کے بعد بہترین پیشاب کو رواں کرنے کے لیے کاسٹیکم میڈیسن ہے۔ اور عورتوں کے اندر دوسری بڑی علامت، اگر دوران حیض عورت کو بری خبر پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی دکھ اور تکلیف اس طرح کا جو ناقابل برداشت ہو، اس وجہ سے عورت کے مینسز جو ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اور دودھ پلانے والی عورت جو ہے، اگر اس کو بھی کوئی بری خبر ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دودھ بھی خشک ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ جب بری خبر کے اثرات کی وجہ سے مینسز بلاک ہو جائیں اور عورت جو ہے وہ اس کو دودھ خشک ہو جائے، اس کو جاری کرنے کے لیے کاسٹیکم بہترین ایک میڈیسن ہے۔ حالات بول پر بھی اس کا بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ مثانے کا فالج ہو جاتا ہے، مریض کو رات کو بار بار پیشاب آتا ہے، اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کی سب سے بڑی جو مین علامت ہے پیشاب کے حوالے سے کہ مریض بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، جب اٹھے گا، چلے پھرے گا تو بلا اختیار، بلا کنٹرول اس کا پیشاب جو ہے وہ نکلتا جائے گا۔ اور اسی طرح جو مثانے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، مثانے کے اندر جو ٹیشو ہیں وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، ان کا فالج ہو جاتا ہے اور پیشاب جو ہے وہ بے اختیار نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کاسٹیکم کا مریض پخانے کی اس کی بڑی مین علامت ہے کہ اس کے اندر بواسیر بھی ہوتی ہے، مسے بھی ہوتے ہیں ریکٹم کے اندر، اور ریکٹم کا جو رنگ ہے اس کا فالج ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بلا اختیار مریض کا بڑھاپے کی حالت میں یا بچپنے کی صورت میں تھوڑا تھوڑا پخانہ کھڑے ہونے کی صورت میں وہ نکلتا رہتا ہے۔ کاسٹیکم اس حوالے سے بھی بڑی بہترین میڈیسن ہے کہ جو بچے بولتے وقت تھتلاتے ہیں، لکنت ہے کہ جھٹکے لے کر وہ بولتے ہیں اور سر شام سوتے ہی پیشاب کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے لکنت کے اندر کاسٹیکم بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ کاسٹیکم اعضاء کے اندر
جو کپ کپی لرزہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ کاسٹیکم ایک بہترین میڈیسن ہے جو جسم کے اعضاء کے اوپر فالج کے اثرات کو دور کرتی ہے، اور اس کی معاون جو میڈیسن ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ابناسٹائیوا ہے، کالیفاس ہے، سٹرومونیم ہے۔ اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ دینے والی اس کے ساتھ جو میڈیسن ہے، تو فاسفورس کو کبھی بھی کاسٹیکم سے پہلے نہ استعمال کریں اور نہ ہی اس کے بعد استعمال کریں۔ کیوں؟ کاسٹیکم سے پہلے اور بعد میں اگر آپ فاسفورس استعمال کریں گے تو مریض کو وہ نقصان دے گی۔ اس کی جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ نکسوامیکیا ہے اور کالوسینتھ ہے، کاربوویج ہے، وہ آپ اس کے اثرات کو دور کرتی ہیں۔ اس کے معاون کے لیے آپ جیلسیمیم اور ریسٹاکس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کاسٹیکم، اس کی جہاں تک تعلق ہے پوٹینسی کا، تو اس کو 30 میں سٹارٹ لیں، پھر 200 کے اوپر جائیں، اور اگر پرانا کیس آپ کا ہے تو اس کے اندر آپ 1 ایم اور سی ایم جو ہے وہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا مریض فالج سے بہت جلد صحت یاب ہوگا۔